ڈان نیوز میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور کشمیر کے حوالے سے صرف یہ کہنا کہ وہ ہماری شہ رگ ہے کافی نہیں، کہ یہ ایک ایسا تنازع ہے جو برصغیر پاک و ہند میں کئی دہائیوں سے، کئی ڈیکیڈ سے اس طرح موجود ہے کہ اس کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان بڑی بڑی جنگیں لڑی گئیں۔ اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ چاہے کوئی بھی حکومت ہو یہاں اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی، اس کا موقف کشمیر کے بارے میں ایک ہی ہوتا ہے۔ بڑی ہمیں شکایتیں ہوتی ہیں کہ ویسٹ اور سپر پاور اتنی بڑی یعنی جو ایک قوم ہے، کشمیری قوم فائٹ کر رہی ہے، سیکریفائز دے رہی ہے، لیکن اقوام متحدہ میں قراردادوں یا باتوں سے زیادہ آگے بات نہیں بڑھتی۔ ابھی جو ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے واشنگٹن کا سفر کیا، اور آپ کو علم ہے کہ کوئی بھی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ اگر واشنگٹن کا سفر کرے، ان کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ سے ملے، تو ان کا نکلا ہوا ایک ایک لفظ بڑی امپورٹنس کا اختیار کرتا ہے۔ میرے ساتھ آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ مسعود خان صاحب ہیں، طویل ہماری نیاز مندی ہے۔ اور خان صاحب، یہ جو عام طور پر یہ خیال تھا، اور غالباً وہ ایجنڈے میں سر فہرست ہوگا بھی، کہ یہ افغان ایشو کے لیے میٹنگ اہمیت کی حامل تھی، لیکن جب ٹرمپ صاحب نے یہ بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ انڈین پرائم منسٹر نے انہوں نے ثالثی کی پیشکش کی ہے، تو پوری جو ان کا جو دورہ تھا وہ ڈومینیٹ کر گیا اس ایشو پر، اور اس سے یہ ہوا کہ ایک بار پھر وہ تنازع جو ہے سامنے آیا۔ انڈین نے گو کہ انکار کیا، لیکن امریکہ کا اصرار ہے ان کا کہ نہیں، ایسا انہوں نے پیشکش کی، دوبارہ انہوں نے اس کو ریپیٹ کیا۔ خان صاحب، تو آپ سمجھتے ہیں کہ واشنگٹن کے ایک بار پھر دلچسپی لینے سے ہمیں امید بننی چاہیے؟ واشنگٹن میں امریکی صدر نے جو بیان دیا وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے سوچ سمجھ کے بیان دیا۔ انہوں نے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کا بھی حوالہ دیا کہ ان کی سلسلے میں ان سے گفتگو ہوئی تھی، بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تجویز جو ہے نریندر مودی کی طرف سے آئی تھی کہ امریکی صدر ٹرمپ جو ہے کسی قسم کی ثالثی کریں یا آربٹریشن کریں۔ تو اس کے بعد انہوں نے حامی بھری، اور بھری پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس کے لیے تیار ہیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ بہت طوالت اختیار کر گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے صدر اس کی اہمیت سے واقف تھے، انہوں نے سوچ سمجھ کے یہ بیان دیا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ بعد میں انہوں نے کچھ دنوں کے بعد جو ہے اس بیان کو دہرایا، اس کی تصدیق کی، اور انہوں نے کہا کہ نریندر مودی اور پاکستان کے وزیر اعظم اگر تیار ہوں، ہندوستان اور پاکستان تیار ہوں، تو وہ یہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک میں اس پہلو پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ امریکی حکومت اور امریکی ریاست جو ہے مسئلہ کشمیر کے حل کے سلسلے میں ہمیشہ بالواسطہ یا براہ راست کوئی نہ کوئی کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ اب جو سب سے بڑی اہمیت ہے اس بات کی کہ ایک سٹنگ امریکن پریزیڈنٹ نے، جبکہ وہ دفتر میں ہے اور اس وقت جو ہے وہ امریکہ کا صدر ہے، اس نے یہ بیان دیا ہے، اور ابھی جو انہوں نے دوبارہ بیان دیا اس میں یہ کہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے، یہ جو خلفشار ہے، یہ بہت عرصے سے جاری ہے اور اس کے خاتمے کے لیے کوششیں ہونی چاہیے۔ اس سے ایک اور چیز ثابت ہوئی، ہندوستان یہ کہتا ہے جب اس نے اس پوری بات کو مسترد کیا اور ان کا نریندر مودی نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کہی، تو دو تین چیزیں ثابت ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ معاملہ دو طرفہ نہیں ہے، اس کی ایک بین الاقوامی جہت ہے اور نوعیت ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اس کے صرف دو فریق نہیں ہیں، یعنی ہندوستان اور پاکستان، کشمیری اس کے کلیدی فریق ہیں، اقوام متحدہ کا ایک رول ہے، اور جو کوئی اس قسم کی شخصیات ہیں جیسے صدر ٹرمپ، وہ تھرڈ پارٹی میڈیشن کر سکتے ہیں، یا جو اقوام متحدہ کے چارٹر کے چیپٹرز ہیں، چیپٹر 6 اور چیپٹر 7، اس کے تحت کئی قسم کی کوششیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ مصالحت کے لیے کوششیں کر سکتے ہیں، ثالثی کے لیے آربٹریشن کر سکتے ہیں، جو ریجنل ایجنسیز ہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں، یا جو سیکرٹری جنرل ہے اس کی گڈ آفیسز استعمال کر سکتے ہیں، سیکرٹری جنرل ایک نمائندہ مقرر کر سکتا ہے۔ تو یہ ہندوستان کا استدلال کہ یہ ایک دو طرفہ معاملہ ہے اور کسی تیسرے ملک کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، غلط ہے۔ لیکن ایک دراصل ایک دور ایسا بھی آیا کہ یعنی جب خود امریکنز فیس کر رہے تھے جو لبریشنز مومنٹ کو، چاہے وہ ویتنام ہو، چاہے کوریا ہو، یا اور ملکوں کی جو تھی،
تو اس وقت تک جو لبریشن مومنٹ کو ساری دنیا تو تسلیم کرتی تھی، لیکن امریکہ اس کو دہشت گرد کہتا تھا، تقریب کار کہتا تھا، اور اس کے لیے بہرحال ویتنام وار، امریکن وار میں ہزاروں امریکنز شہید ہوئے۔ 9/11 کے بعد تو یہ ہوا کہ خاص طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ اتنی بڑی دہشت گردی ہوئی تو وہ جتنی بھی دنیا میں کشمیر سمیت جو جائز جینون لبریشنس مومنٹ تھیں ان کو دھچکا پہنچا۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کچھ ہماری طرف سے ایک ایسا ایک عنصر تھا کہ کچھ محرک بنا، آؤٹ سائڈرز نے بھی کچھ اس کی وجہ سے، تو اس لیے یہ ایک ہمیں بتانا کہ ملیٹنسی جو ہے آزادی کے لیے پرامن طریقے سے یا ملیٹنسی کے ذریعے، یہ ایک بہت ہی تھن لائن ہے۔ یہ اس سبب بھی ایک کشمیر ایشو جو ہے وہ ویسٹ کے ٹیبل پہ نہیں آتا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حق خود ارادیت کا تصور خود امریکہ نے دیا تھا، پہلی جنگ عظیم کے بعد دیا تھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جتنی نوآبادیات تھی دنیا میں انہوں نے آزادی حاصل کی، اور اس سلسلے میں امریکہ نے ان کی عملی مدد کی۔ دوسرے یہ کہ اس وقت یہ تصور واضح تھا کہ جب آپ نوآبادیت کے خلاف نبرد آزما ہوں، یا جو ہے آپ ناجائز قبضے کے خلاف کوششیں کر رہے ہوں، تو وہ دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتی، کیونکہ آپ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو وہ جن لوگوں نے بھی نوآبادیاتی نظام سے اپنے آپ کو چھڑایا، اس میں امریکہ نے ان کی مدد کی۔ امریکہ جو ہے اس کی اپنی پوزیشن برقرار ہے، اس نے آج تک یہ نہیں کہا کہ مسئلہ کشمیر دہشت گردی کا مسئلہ ہے، یہ ہندوستان کا موقف ہے۔ یہ تھوڑی سی اس میں فرق ہے، اسے جاننے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری زمینی حقیقت یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں اس وقت کسی قسم کی وہ دہشت گردی نہیں ہو رہی۔ ہندوستانی یہ کہتے ہیں، ہندوستانی جو ان کے جنرل ہیں یا جو ان کے قابض افواج ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں جو اس وقت کوئی تقریباً 300 کے قریب، 250 سے 300 کے قریب جو ہے وہ جنگجو موجود ہیں، ملیٹنٹس موجود ہیں۔ یہ وہ نوجوان ہیں جو پورے ہندوستان کے اس تسلط سے، اس ظلم و ستم سے متنفر ہو کر انہوں نے بندوق اٹھائی ہے۔ نہ ان کے پاس بندوقیں ہیں، نہ ان کے پاس کوئی فوجی تربیت ہے، نہ ان کے پاس کوئی اس قسم کی سپلائی چین ہے جہاں سے ان کو ری انفورسمنٹس آ سکیں۔ جو وہاں لاکھوں لوگ ہیں، جو 12.5 یا 13 ملین لوگ ہیں، وہ ہندوستان کے خلاف ایک پرامن جدوجہد کر رہے ہیں۔ ایک مطلب ہے سیاسی ان کی جدوجہد ہے ہندوستان کے خلاف، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان اپنا ظلم ختم کرے، حقوق انسانی کی خلاف ورزی ختم کرے، انسانیت کے خلاف جن جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے ان کو ختم کرے، اور ہندوستان کو کہتے ہیں کہ تم واپس چلے جاؤ اور ہمارا کشمیر چھوڑ دو، یہ ان کا نعرہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہندوستان دنیا کو جس طریقے سے بھی بہکانے کی کوشش کرے یا گمراہ کرنے کی کوشش کرے، دنیا کو معلوم ہو رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کشمیری اندھے کیے جا رہے ہیں پیلٹ گن کے استعمال سے، ان کا قتل عام ہو رہا ہے، عورتوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ لاکھوں لوگ جو ہے بلا جواز کالے قوانین کا سہارا لے کر قید کر دیے جاتے ہیں، پھر قید میں مار دیے جاتے ہیں، ہمارے قائدین جو ہیں وہ زیر حراست ہیں۔ تو دنیا کو یہ جو حقوق انسانی کا بحران ہے یہ صاف نظر آ رہا ہے، جس وجہ سے جو سفارتکاری کی بے حد ضرورت ہے، اور صدر ٹرمپ نے یہ پہلا قدم اٹھایا ہے، اور ہمیں ہر طریقے سے میرا خیال یہ ہے کہ جو امریکن خاص طور پر، بلکہ امریکن ہم کیوں کہیں، ویسٹرن یا تمام ملکوں کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ بھلے وہ ہزاروں لوگ بھوک سے مر جائیں، ہزاروں لوگ جنگ میں مر جائیں۔ جب ان کا نیشنل انٹرسٹ آتا ہے داؤ پر تو پھر وہ اسٹیپ اٹھاتے ہیں۔ مثلا یہ سمجھا گیا کہ یہ جو عمران خان صاحب کی ہمارے پرائم منسٹر کی جو پذیرائی ہوئی، تو خود امریکنز جو ہیں افغانستان میں بری طرح پھنس چکے ہیں، انہیں یہاں سے نکلنا تھا، نکلنا ہے، اس کے لیے انہیں یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، گو کہ یہ بھی کوشش کی۔ ایک پرسپشن یہ بھی آیا کہ شاید، اور ادھر جو پیشکش ہوئی، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ کتنا بھی کچھ کہیں، شاید مودی جیسے سرفرے لوگ، سرفرے کا لفظ پتہ نہیں میں صحیح استعمال کر رہا ہوں یا نہیں، اس طرح کے لوگ، مثلا ان کے یہاں بھی ہے کہ یہ جو ایک ہم نے 6 لاکھ یہاں فوج رکھی ہوئی ہے، ہماری جو مسلسل بلیڈنگ جاری ہے،
تو اس سے ہمیں کوئی راستہ نکالنا چاہیے. اور اسی طرح ٹرمپ بھی اسی مزاج کے ہیں, ایک نان کنونشنل سے آدمی. تو اس لیے زیادہ نہیں امید بنی کہ ٹرمپ اور مودی دو, امریکہ اور انڈیا میں دو ایسے سربراہان ہیں جو روایتی جو حکمران تھے اس سے مختلف ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں ایشوز سے ہمیں نکلنا پڑے گا. خود ان کے اپنے انٹرسٹ میں یہ ہے. کیا بھی سمجھتے ہیں خاص صدر ٹرمپ کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے, جو وزیر اعظم نریندر مودی ہیں ان کے بارے میں میں یہ نہیں کہہ سکتا. اس وقت جو ہے ہندوستان میں ان کی جو حکمران جماعت ہے بھارتیہ جنتا پارٹی, اور اس کے جتنے حلیف انتہا پسند دھڑے ہیں, ان پر ایک جنون سوار ہے, ایک پاگل پن سوار ہے. وہ مسلمانوں کو, ہندوستان میں مسلمانوں کو ہراساں کر رہے ہیں. کشمیریوں کو انہوں نے غدار قرار دے دیا ہے اور ان کے خلاف فوج کشی کر رہے ہیں. پاکستان کو انہوں نے دشمن کہا ہوا ہے. تو وہاں کوئی اس قسم کی سوچ نہیں پائی جاتی. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اسے آپ کو یہ کہوں گا, وہ یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کتنا ڈیفنس بجٹ اس میں جا رہا ہے. وہ یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ہندوستانیوں کی لاشیں جو ہیں آ رہی ہیں. مثلا وہ جو انتہا پسند ہیں, ان کو بھی یہ تو نظر آ رہا ہے نا کہ ان کا مسلسل ایک ایسی جگہ سے نقصان ہو رہا ہے جس سے فائدہ کم ہے. دیکھیے, یہ آپ جو ہے آپ کی ریشنل سوچ ہے, آپ اس طریقے سے سوچ رہے ہیں. وہاں مذہبی جنون کے عدسے سے پوری کی پوری صورتحال کو دیکھا جا رہا ہے. کاش ایسا ہو جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں, کاش یہ احساس وہاں بیدار ہو جائے کہ یہ جنگ نہ ان کے لیے, نہ کشمیریوں کے لیے, نہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے. یہ احساس وہاں بیدار نہیں ہوا, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں 6 لاکھ, وہاں 8 لاکھ کی فوج ہے اس وقت جو ہے. ابھی جو پلوامہ کے بعد انہوں نے کئی کمپنیاں بھیجی, اس کے بعد جب ابھی حال ہی میں جب صدر ٹرمپ نے اعلان کیا تو پہلے 10,000 فوجی بھیجے, پھر جو ہے 25,000 بھیج دیے ہیں. اب جو تعداد بڑھ کے 8 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے. وہاں کی کل آبادی جو ہے 12.5 ملین یا 13 ملین کے قریب ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے پہرا بٹھا دیا یہاں کے 8 لاکھ فوجیوں کا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کی میں یوں تائید کروں گا کہ یہ سوچ وہاں بیدار ہونی چاہیے دلی میں, اور یہ ہونی چاہیے کہ یہ جنگ ان کے فائدے میں نہیں ہے. کشمیر کے مسئلے کا حل نہ ہونا ہندوستان کے فائدے میں نہیں ہے. دوسری یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں جب یہ صدر ٹرمپ کا بیان آیا تو صرف جو ہے ان کی حکمران جماعت نہیں, اپوزیشن کا رد عمل بھی بہت منفی تھا. یعنی لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ہندوستان کو یہ صلاح ہے, یہ ان کو مشورہ ہے کہ آپ نظر ثانی کریں اس کے اوپر, خدا را اس کے اوپر نظر ثانی کریں, کیونکہ جنگی جنون سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں کہ دل اور دماغ بندوقوں سے نہیں جیتے جاتے. لوگوں کو اس طریقے سے خاموش نہیں کیا جا سکتا اس قسم کی بربریت سے اور دہشت گردی سے جس طریقے سے ہندوستان کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اب وہ یہ چلے ہیں آرٹیکل 35A کی تنسیخ کے لیے کہ اسے منسوخ کر دیا جائے, اور کشمیریوں کا جو اپنا تشخص ہے, ان کی جو مراد ہیں, ان کی جو الگ پہچان ہے, ان کی جو مستقل سکونت کے حقوق ہیں, ان کو ان سے چھین لیا جائے. اس سے ایک اور بہت بڑا بحران پیدا ہو جائے گا. جو آپ کی سوچ ہے اس کی بازگشت دلی میں سنائی نہیں دیتی وہاں, کیونکہ جو اس قسم کے انتہا پسند لیڈر ہیں, مثلا امت شاہ ہے یا راجناتھ ہے یا دوسرے جو راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ ہے, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یلغار کرو اور کشمیریوں کو نیست و نابود کر دو. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس طریقے سے یہ مسئلہ جو ہے حل نہیں ہوگا. آپ مذاکرات کی میز کی طرف واپس آئیں, 2 طرفہ مذاکرات کریں, سہ فریقی مذاکرات کریں, تھرڈ پارٹی مذاکرات کریں, یعنی تھرڈ پارٹی میڈیشن کروائیں, تھرڈ پارٹی سہ فریقی ثالثی کروائیں, اور جو یونائٹڈ نیشنز یا باقی یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل, یہ جو سارے کے سارے سفارتی ادارے ہیں, ان کی مدد لیں تاکہ ہم اس مسئلے کا ایک مستقل اور پائیدار حل ڈھونڈ سکیں. گو کہ میں نے جو سوال کیا تھا مجھے اس پر میں اصرار کروں گا, مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. گفتگو جاری ہے محترم مسعود خان صاحب سے. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ویلی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. خاصا بریک سے پہلے جو آپ کا فرمانا تھا کہ میری ایک ریشنل سوچ تو ہے لیکن ہندوستان کی نہیں, لیکن یقیناً آپ کو میں یاد دلانا یہ اس لیے چاہتا ہوں کہ امریکہ جو ویتنام میں اتنی بڑی جنگ لڑتا رہا,
اور اس میں کوئی 40,000 سے زیادہ بھی امریکن شہید ہوئے، اور پھر امریکہ کی تاریخ میں سب سے بڑے وہاں جو ڈیمونسٹریشن ویتنام وار میں ہوئے، اور غالباً یہ وہ پریشر تھا جس کے بعد جو کیسنجر جیسے آدمی کو اور جو وہ تھے ان کو آنا پڑا۔ تو میرا ایک یہ جو ایک ریشنل سوچ یہ ہے، ہم یہ کیوں سمجھیں کہ ڈسپائٹ اس کے کہ مٹھی بھر ہوں گے جنونی کہ پورا ہندوستان اس جنون میں مبتلا ہے۔ ہندوستان میں بھی یعنی صاحب رائے لوگ ہیں، ہندوستان میں بھی عام آدمی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس جنگ سے فائدہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کتنی خوشی ہوتی ہے جب بارڈر کھلتا ہے، کہ ابھی کرتار سنگھ کا جو کھلا ہے کتنی بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، یعنی وہ تمام پازیٹیو اسٹیپ جب پاکستان ہندوستان کو قریب لانے کے لیے اٹھائے جاتے ہیں تو اس سے کرکٹ دیکھیے کیا یعنی ہمارے کھلاڑیوں کو ان کو پذیرائی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرا یہ سوال تھا کہ ہندوستان میں آپ کا خیال ہے ایک مٹھی بھر ہیں یہ جو جنگی جنونی، لیکن یہ مٹھی بھر ہیں، اور اگر پاپولر رائے عامہ جو اس ایشو کے لیے اس میں اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم ایک ایسے جگہ کو لے نہیں سکے 60-70 سال بعد بھی، تو ہم کیوں یہ کریں؟ تو مودی صاحب نے کوئی اگر یہ اسٹیپ اٹھایا تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ پس منظر ضرور ہوگا خان صاحب۔ پہلے تو ہم یعنی یہ ایک قسم کا گمان کریں گے، خوش گمانی ہوگی کہ نریندر مودی نے یہ کہا ہے۔ اگر یہ کہا ہے تو یہ بڑی اچھی خبر ہے۔ نہیں کہا تو ہوگا، ورنہ آپ کا ٹرمپ جیسے امریکن سے نہیں، ان کے وزیر خارجہ نے، ہندوستان کے وزیر خارجہ نے انکار کر دیا کہ نریندر مودی نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ نریندر مودی آج تک اس سلسلے میں خاموش ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ہمیں یہ کھوج لگانی چاہیے، پتہ کرنا چاہیے کہ ہندوستان کی سول سوسائٹی جو ہے اس میں کس حد تک جنونیت کی مخالفت کے لیے آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کیونکہ اسی کے اوپر ہم ایک امید باندھ سکتے ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انتہا پسند ہیں یہ مٹھی بھر نہیں ہیں، ان کی بہت بڑی تعداد ہے، اور انہوں نے انتہا پسند جماعت کو دوبارہ منتخب کیا اور بھاری اکثریت سے منتخب کیا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ لہٰذا یہ جو اٹھتی ہوئی لہر ہے انتہا پسندی کی، نفرت کی، مذہبی جنون کی، یہ پاکستان کے لیے، پورے خطے کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور اسی ضمن میں کشمیر کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے۔ بریک سے پہلے آپ نے ایک اہم نقطہ اٹھایا کہ جب دو ممالک کے مفادات ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ پھر ثالثی کی بات کرتے ہیں، وہ مشاورت اور مصالحت کی بات کرتے ہیں، اور یہ بات درست ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں جو جنگ جاری ہے یہ ختم ہو، جلد از جلد ختم ہو، وہاں جو دہشت گردی، خلفشار، پھر جو اور واقعات ہو رہے ہیں جس سے امریکہ کو براہ راست نقصان ہو رہا ہے، یہ سلسلہ ختم ہو۔ اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان کے لیے، جموں و کشمیر کے لوگوں کے لیے، بلکہ جنوبی ایشیا کے لیے کشمیر کے مسئلے کا حل بھی ضروری ہے۔ تو یہ حقائق ہیں، لیکن ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جس بین الاقوامی معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جس قسم کا آج کل گلوبلائزڈ دنیا ہے، اس میں یہ ہے کہ کہیں بھی کوئی واقعہ جو ہے، کہیں بھی کوئی تصادم جو ہے، مثال کے طور پر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو جوہری ریاستیں ہیں، یا کشمیر میں کوئی اتنا بڑا واقعہ یا حادثہ ہو جائے، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ تو امن عامہ کے لیے، دنیا کے امن و سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ اس قسم کی سفارتی کوششیں کی جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پس منظر میں یہ بھی ہوگا کہ جب 26 فروری کو، اس سال کے 26 فروری کو ہندوستان نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا اور اس کا پھر پاکستان نے جواب دیا، تو اس وقت ساری دنیا نے یہ سمجھا کہ یہ دونوں ممالک ایک جوہری جنگ کے دھانے پہ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، اور دنیا نے اس وقت جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں انہوں نے سفارتی کوششیں کی تاکہ ان لوگوں کو اس جنگ کے شعلوں سے بچایا جا سکے، کیونکہ وہ شعلے جو ہے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے۔ نریندر مودی جیسے لوگ کیونکہ وہ اگر ان شدت پسندوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور ان کو 2 بار ووٹ مل گئے ہیں تو وہ بھی تو ہیرو بننا چاہیں گے کہ بھائی میں نے اس لیے جان چھڑائی کہ ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں، ہمیں اس سے کچھ نہیں ملے گا۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس میں بہت بڑا ایک اس کے اسٹیپ اٹھانے پڑیں گے دونوں جانب سے۔ اس لیے میرا وہ جو سوال اپنی جگہ جسے آپ کہتے ہیں حقیقت پسندانہ ہے، شاید یہ سوچ وہاں ڈیولپڈ ہو رہی ہو، شاید نہیں بلکہ، اور وہاں کی جو وسیع تر آبادی ہے جو بہرحال سمجھتی ہے کہ
جو ان کی خوشحالی معاشی ترقی میں یہ اتنا بڑا نقصان ہم کیوں برداشت کریں اس چھوٹے سے جگہ کے لیے؟ اس وقت میں تقابل کرنا چاہتا ہوں ہندوستان کے رویے اور پاکستان کے رویے کا۔ ہندوستان کی تمام جماعتیں جو ہیں وہ سمجھتے ہیں قوت کے استعمال سے، طاقت کے استعمال سے، کشمیریوں کو مار کے، ان کو لالچ دے کر، ان کو بدنام کر کے، ان میں اپنی حلیف جماعتیں کھڑی کر کے آپ مسئلہ کشمیر حل کر لیں گے۔ اس میں کامیاب تو نہیں ہوئے؟ نہیں ہوئے، میں وہی کہتا ہوں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بجائے یہ ہے کہ ہم مذاکرات کے عمل کو شروع کریں۔ سفارتکاری جہاں رک گئی تھی سن 1950 کی دہائی میں، اسے دوبارہ سے زندہ کریں، اور پھر اسی تناظر میں یہ کہتا ہوں کہ جو صدر ٹرمپ ہے ان کی جو پیشکش ہے اس کی نہ صرف حمایت کریں، ان کی عملاً مدد کرنے کی کوشش کریں، ان کا ہاتھ بٹائیں، اور جو ہم امریکہ سے یہ کہیں، صدر ٹرمپ سے یہ کہیں کہ ان کے ہندوستان کے ساتھ بہت گہرے اور قریبی دوستانہ تعلقات ہیں، وہ ان کے اوپر دباؤ بڑھائیں کہ بھئی اپنی نا کو ہاں میں تبدیل کرو، اور اس سلسلے میں جو سفارتی کوشش شروع ہونی چاہیے۔ جو لوگ ہیں مثال کے طور پر جو امت شاہ ہے یا یہ جو اور انتہا پسند رہنما وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی، صرف دو طرفہ سطح پہ گفتگو ہو سکتی ہے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کون سے دو طرفہ مذاکرات آج تک کامیاب ہوئے؟ تو یہ امید کی ایک کرن ہے۔ اور دوسری یہ ہے، میں سمجھتا ہوں جو کشمیری ہیں اور پاکستانی، ان کے لیے ایک نیا تاریخی موقع ہے کشمیر کو عالمی سٹیج پہ اٹھانے کے لیے۔ یہ امریکہ تھا جس نے 80 کی دہائی میں پوری جھونک دیا افغان وار میں، پاکستان کو بھی، بلکہ پورا اسامہ بن لادن سمیت تمام عرب ورلڈ آئے، اور ان کو جب پھر اس وار سے جب نقصان ہونا شروع ہوا، اور آج جو ہم تصور نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ہمارے ذہن میں چاہے وہ پاکستانی طالبان ہوں چاہے افغانی طالبان ہوں، وہ تو خودکش حملے کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے، وہ تو اس کے علاوہ کوئی حل نہیں دیکھتے تھے کہ ہم کابل پر جائیں۔ جب افغان جیسے شدت پسند اور ان کا ایک جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے کہ بڑے ضدی ہوتے ہیں، آج وہ لوگ بڑے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے خشوع سے امن کی ٹیبل پہ بیٹھ رہے ہیں۔ اس لیے میں کوئی یعنی جو ایک ہو سکتا ہے یہ سوال ذرا سا کہ شاید سافٹنس ہو ان کی طرف، لیکن میں پر امید اس لیے ہو رہا ہوں کہ ٹرمپ صاحب اگر اس کشمیر کے مسئلے کو اٹھا رہے ہیں تو اس میں ہندوستان کے ایک کوئی علم ہے ان کی قیادت کو اب کہ کشمیر کے ایشو پر وہاں کے عوام کی پاپولر سپورٹ انہیں نہیں رہی، اور یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے یہ ثالثی کی بات نہیں کی ہو، ورنہ امریکی صدر اس طرح کی بات نہیں کرتا۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ دیکھیے، اگر امریکی اور جو افغان طالبان ہیں وہ ایک میز پہ بیٹھ سکتے ہیں، اگر کورین اور امریکی ایک میز پہ بیٹھ سکتے ہیں، سری لنکا کی وار ہماری بڑی جی سری لنکا میں جو ہے مخالفین ایک دوسرے کے ساتھ جو پہلے جنگ آزما تھے اس کے بعد جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں کہ ہندوستان اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ سفارتکاری نہ کریں، مذاکرات نہ کریں، اور اس میں کسی قسم کی شرائط عائد نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ امریکہ کی سیفری کی ثالثی ہو یا کوئی اور طریقہ ہو تو اسے ہمیں اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ دیکھیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بار بار میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کا رویہ مثبت ہے، جموں کشمیر کے لوگوں کا رویہ مثبت ہے، امریکہ نے ایک پیشکش کی ہے، ہندوستان کو آمادہ کیجیے۔ جو ہندوستان، یاد رکھیے کہ ہندوستان نے ہی مقبوضہ کشمیر پہ قبضہ کیا تھا اور اس کے علاوہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو مسترد کیا تھا۔ اقوام متحدہ بھی اپنی قراردادوں پہ قائم ہے، کشمیر بھی قائم ہے، پاکستان بھی قائم ہے۔ ان کے عمل درآمد کی، ان قراردادوں پر عمل درآمد کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہندوستان تھی۔ اب جو ثالثی ہے اس کے راستے میں بھی ہندوستان کھڑا ہو گیا، تو کوئی ایسی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، کچھ اس قسم کا دباؤ بڑھانا چاہیے، دوستانہ کوئی سفارتی دباؤ جو ہے، ہندوستان کے دوست یہ دباؤ بڑھائیں کہ ہندوستان اس قسم کی سفارتکاری پر آمادہ ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اٹل بہاری واجپئی اور نریندر مودی دو مختلف شخصیات ہیں، اور گو ایک جماعت کے، یعنی گو ایک جماعت کے ہیں،
ادوار مختلف ہیں اور دوسرے یہ ہے کہ ان کا انداز نظر مختلف ہے، لیکن اس کے باوجود چیز میں بھی ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ جو اسٹیٹسمین ہوتا ہے یا جو لیڈر ہوتا ہے اسے یہ دیکھنا ہوتا ہے، وہ مطلب ہے کسی وجہ سے جنگ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جو ہے لوگوں کے جنگ چھیڑ دیتے ہیں، اور اس طریقے سے مقبوضہ علاقے میں، مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے جو ہے 8 لاکھ فوجی مسلط کیے ہوئے ہیں، جو ہر روز جو ہے درجن بھر نوجوانوں کو مار ڈالتے ہیں، ان کے گھر تباہ کر دیتے ہیں، ان کی فصلیں جلا دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے لائن آف کنٹرول کی پامالی کرتے ہیں۔ یہاں سے مطلب لائن آف کنٹرول کے اس پار جو ہے اس سال بھی جو ہے بہت سی شہادتیں ہوئی ہیں، ہمارے کتنے لوگ زخمی ہو گئی ہیں، زخمی ہو گئے ہیں۔ تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک جنگ و جدل کا انہوں نے ایک ماحول پیدا کیا ہوا ہے۔ لیکن جو زیرک ہوشیار رہنما ہوتے ہیں وہ اپنی قوم کا بھلا سوچتے ہیں، وہ انسانیت کا بھلا سوچتے ہیں، اور وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ جہاں ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں وہاں کیوں نہ ایک صفاتی راستہ بھی تلاش کیا جائے۔ اچھا، ایک میرے خیال سے یہ تو بہت سمپل ہے نا، کیونکہ اب تو برٹن میں بھی ریفرنڈم ہوا آئرلینڈ والا، پھر بریگزٹ کی حالیہ مثال ہے۔ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اس علاقے میں غیر جانبدار یونائٹڈ نیشن کے لوگ آئیں اور ریفرنڈم کرا دیں کہ کون حق میں ہے اور کون آزادی کے نہیں چاہتا۔ یہی ہمارا ایک سمپل مطالبہ ہے نا۔ جی بالکل، یعنی یہ تو پچھلے 70 سال سے ٹیبل پہ ایک حل، ایک فارمولا موجود ہے کہ آئیے وہاں جو ہے غیر جانبدارانہ جموں و کشمیر میں آئیے، آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر، سارے کے سارے جو 5 خطے ہیں وہاں آپ رائے شماری کروائیے، لوگوں سے پوچھیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اچھا، کوئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم اگر براڈر وے میں کریں گے دونوں علاقوں میں ریفرنڈم ہو، یعنی یہ پاکستان کی اصولی پوزیشن یہی ہے کہ جب ریفرنڈم ہوگا، جب رائے شماری ہوگی تو اس وقت ساری ریاست جموں و کشمیر میں ہوگی۔ یونائٹڈ نیشن ریزولوشن سے ہٹ کر اب کچھ کتنی، یعنی آپ تو ماشاءاللہ اس ایشو سے بہت طویل عرصے سے، یعنی پریزیڈنٹ آزاد کشمیر نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی وابستہ رہے ہیں، لیکن پہلی بار میں زور دے کے کہوں گا کچھ آپ پر امید ہوئے ہیں؟ پر امید تو نہیں، لیکن حوصلہ تھوڑا بڑا ہے۔ اچھا، امید تو اس چیز سے وابستہ کی جا سکتی ہے کہ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے۔ حوصلہ اس لیے بڑا ہے کہ ایک عرصے بعد، ایک بہت عرصے کے بعد مسئلہ کشمیر کی بات جو ہے وہ عالمی سطح اور عالمی پلیٹ فارم پہ ہوئی ہے اور اس کو ایک قسم کی پذیرائی ملی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے ہم لوگ یورپین پارلیمنٹ جاتے تھے، برطانوی پارلیمنٹ جاتے تھے، امریکی کانگریس میں جاتے تھے، اقوام متحدہ میں جاتے تھے، کوئی بات ہماری سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ انٹرنیشنلی آپ سمجھتے ہیں آئسولیشن میں گیا ہے انڈیا اب؟ یعنی لوگ یہ مقابلہ کرتے تھے کہ جی فلسطین کے بارے میں تو ہر شخص بات کر رہا ہے اور کشمیر کے بارے میں بہت کم بات چیت ہوتی ہے۔ تو یہ جو گزشتہ سال گزرا ہے یہ اچھا رہا ہے۔ اس میں ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس نے گزشتہ سال جون میں ایک جامع رپورٹ شائع کی تھی، پھر جو برطانوی پارلیمنٹ ہے اس میں ایک پارلیمنٹری گروپ ہے کشمیر کے اوپر، اس نے بھی ایک رپورٹ شائع کی۔ جو یورپین پارلیمنٹ نے اس سال 19 فروری کو ایک باقاعدہ کانفرنس منعقد کی، ان کی جو ہیومن رائٹس کمیٹی، سب کمیٹی آن ہیومن رائٹس ہے، اور انہوں نے جو ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس کی رپورٹ تھی اس کی توثیق کی۔ اس کے علاوہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ چھاپی ہے، فزیشنز فار ہیومن رائٹس نے چھاپی ہے، تو ساری دنیا میں ایک مرتبہ اعلیٰ سطح پہ کشمیر کے سلسلے میں آگے ہی بڑھی ہے۔ جو ہے وہ بہرحال سپر پاور امریکہ کا ہو سکتا ہے، اور ان کے ٹرمپ کے منہ سے نکلے ہوئے ایک لفظ نے ایک بار اس کو پھر پر امید بنا دیا، اور یہ ڈیفینسو پہ لے گئے انڈینس کو، اس پر وہ مشتعل ہے ان کی قیادت، اسی لیے ورنہ اگر یہ اتنی اہمیت نہیں دیتے وہ ٹرمپ کے اس کو، اور اگر ٹرمپ صاحب نے بھی دیا ہے تو وہ بھی ایک پالیسی میکنگ کے تحت یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے آنے الیکشن میں جانے سے پہلے اگر وہ یہ 2 ایشو حل کر دیں، افغانستان کا اور کشمیر کا، تو وہ تو ہیرو کا درجہ دوبارہ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی تو ایک ان کے اس کو ہم پس منظر میں دیکھیں۔ جی بالکل۔ ایک اور چیز میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہندوستان کی دلیل ہے اس پیشکش کو مسترد کرنے کی، وہ غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم 2 طرفہ مذاکرات کریں گے، اور دوسرے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی شملہ معاہدے میں اور لاہور ایکارڈ میں یہ طے ہو چکا ہے کہ صرف 2 طرفہ مذاکرات ہوں گے،
یا دو طرفہ معاملہ ہے یہ مسئلہ کشمیر، تو کوئی اور تیسرا فریق جو ہے اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اس میں کئی قسم کے سخم ہیں اس پورے کے پورے استدلال میں پہلے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سملہ معاہدے میں اس قسم کا کچھ نہیں لکھا ہوا۔ اس کا جو آرٹیکل 1 ہے وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کا حوالہ دیتا ہے۔ آرٹیکل 2 یہ کہتا ہے کہ یا دو طرفہ مذاکرات ہوں گے یا دوسرے ذرائع استعمال کیے جائیں گے۔ پھر یہ کہا ہے کہ جب تک کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ آن دا گراؤنڈ یعنی زمین پہ کوئی کسی قسم کی تبدیلیاں نہیں کریں گے، جیسے کہ ہندوستان جو ہے وہاں مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی علاقے کی ڈیموگرافی تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھا، دوسری یہ ہے آخر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، اس کا جو آرٹیکل 6 ہے اس وہ یہ کہتا ہے کہ جو اس کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا، اور حتمی فیصلہ جو ہے وہ کس بنیاد پہ کیا جائے گا، وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق کیا جائے گا۔ تو یہ ایک تو انہوں نے حقائق وہاں سے چھپائے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیوں یہ اصرار کرتا ہے کہ سملہ معاہدے کے تحت ہوں یا یہ جو ہے دو طرفہ مذاکرات ہوں۔ اس کی 3 وجوہات ہیں کہ پہلے ان کو دو طرفہ مذاکرات بناؤ، پھر ان کو سبوتاژ کرو اور اپنا قبضہ مستقل کرو۔ دوسرے یہ کہ کشمیریوں کو مسئلہ کشمیر سے نکال دو اور اقوام متحدہ کو مسئلہ کشمیر سے نکال دو۔ اور جب ہندوستان آمنے سامنے پاکستان کے بیٹھے تو کہے کوئی مسئلہ ہی نہیں، کیونکہ ہم نے تو اپنے آئین میں لکھ دیا ہے کہ کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے۔ تو اس وجہ سے وہ ڈرتے ہیں اس سہ فریقی ثالثی سے۔ تو ہمیں ہندوستان کو آمادہ کرنا ہے کہ یہ آپ کی انا سے، آپ کی ریاستی یکجہتی سے، سب سے بڑا نقصان خود ان کو بھی تو پہنچ رہا ہے جی، سے ایک بالا تر مسئلہ ہے۔ یہ کوئی جو 2 کروڑ لوگ ہیں، 2 کروڑ نفوس ہیں، ان کے سیاسی مستقبل اور ان کے حق خود ارادیت کا معاملہ ہے، جسے اس طریقے سے آپ جو ہے دبا نہیں سکتے۔ شکریہ خان صاحب۔